اور توجہ میری طرف رہے، میں نے ایک اہم مسئلے کی بات کرنی ہے، 5 منٹ اوپر لگ جائیں۔ دعا کرنا آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن فی الفور اجابت یہ خرق عادت ہے، اور دعا کا قبول کرنا یہ ما فوق الاسباب ہے، یہ تحت الاسباب نہیں۔ اب ایک بزرگ منکرین حدیث کا پہلا بزرگ کرتوت کر کے تو کہتے ہیں رب انذرنی، پہنچے ہو یا نہیں پہنچے؟ نیا نیا لانتی بن کے کھڑے، او ابلیس نیا نیا لانتی، تازہ لانتی بنے، اور تازہ لانتی بن کے کیا دعا کر رہا ہے؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ بولو قرآن ہے۔ دعا قبول ہو گئی جی؟ اس کو کیا بولو گے؟ شیطان کی کرامت ہے یا معجزہ ہے؟ کیا بولو گے؟ ایک خرق شیطان نے دعا کی، اللہ نے قبول کی، اور یہ کام خرق عادت ہے۔ اس کا نام ہے استدراج۔ اس کا نام کیا ہے؟ استدراج۔ یہ جو منکرین حدیث ہے، یہ کھری سے لے کے چوٹی تک کھوتا دماغ ہوتی، انہیں نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، اور قرآن و سنت پہ بات کرتے، عربی آتی کوئی نہیں، کوئی قانون نہیں آتا، کوئی عربی سے کوئی مس نہیں، بس اردو تفسیریں اٹھا کے پھر رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج۔ سامری کھڑا ہے، بابا سامری کتنا نیک بزرگ تھا، اس نے سونا کٹھا کر کے ڈھال کے پھونک ماری، بچڑا بن گیا، لہو خوار۔ تو یہ کیا ہے؟ استدراج۔ بولو کیا ہے؟ استدراج۔ تو یاد رکھ لو کہ جو خرق عادت امر ہے، اس میں تصرف صرف اللہ کا ہے۔ نبی کے وجود پہ ظاہر ہو تو اس کا نام معجزہ ہے، ولی کے وجود پہ ظاہر ہو تو اس کا نام کرامت ہے، اور اگر کسی کافر کے وجود پہ ظاہر ہو جائے تو اس کا نام استدراج ہے۔ جو نبی کے معجزہ میں پیغمبر کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے، جو کرامت میں ولی کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے، جو استدراج میں ابلیس یا دجال کو مختار مانے وہ بھی مشرک ہے۔ لیکن توحید کا نام لے کر جو پیغمبر کے معجزے کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے، جو ولی کی کرامتوں کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے، جو دجال کے استدراج کا انکار کرے وہ بھی ملحد ہے۔ حضرت عیسیٰ پھونک مار رہے ہیں، پرندہ کون بناتا تھا؟ اور حضرت عیسیٰ کیا کرتے؟ پرندے کی شکل بنائی، شکل بنائی، اور پھر اور کیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندہ بنتا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگر نبی کا معجزہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب؟ فوق الاسباب۔ نبی کا معجزہ پرندہ مٹی کے شکل بنانا تحت الاسباب، یہ دکانوں پہ بھی مل جاتی ہے پلاسٹک کے پرندے، لیکن اس مردہ شکل میں روح پھونک کے زندہ کرنا یہ ما فوق الاسباب، یہ عیسیٰ کا فعل نہیں۔ یہ فعل کس کا ہے؟ عیسائیوں اور منکرین حدیث کا ایک عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ کا تصرف ہے، اس لیے انہوں نے کہا یہ ابن اللہ، اور یہ منکرین حدیث بھی سمجھتے ہیں دجالی استدراجات یہ دجال کا تصرف ہوں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں معجزہ برحق، لیکن معجزہ میں تصرف کس کا ہے؟ کرامت برحق، لیکن کرامت میں تصرف کس کا ہے؟ تو استدراج ثابت کتاب و سنت سے، لیکن استدراج میں تصرف کس کا ہے؟ وہاں تجھے بھی متعین نہیں، وہ دجال کے پاس ٹیکنالوجی ہے،
ابھی مصنوعی بارشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ یہ تحت الاسباب ہے یا فوق الاسباب؟ تحت الاسباب ہے چاچا. مصنوعی بارشیں، اتنا بڑا مولوی سویا ہوئے. یہ مصنوعی بارشیں، سیاسی بارشیں، یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب ہے؟ تو امریکہ الہ بن گئی ہے، سائنسدان الہ بن گئے. یہ جو مادہ منویہ سے جراثومیں نکال کے اور وہ ساری آگے افزائش نسل کر رہے ہیں، یہ تحت الاسباب ہے فوق الاسباب؟ تحت الاسباب. تو کیا سارے سائنسدان منکرین حدیث کے مطابق یہ الہ بن گئے؟ مصنوعی بارشیں کرنے والے الہ بن گئے؟ موسموں میں چینجنگ مصنوعی لانے والے الہ بن گئے؟ عجیب ان کی توحید ہے. خود اتنے اجہل الناس ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر صفت ما فوق الاسباب، اور اس جہان میں جو کچھ ہے وہ تحت الاسباب ہے. اور تحت الاسباب یہ مخلوق کی صفت ہے، اسی لیے معجزے میں نبی کا اختیار نہیں، کرامت میں ولی کا اختیار نہیں، استدراج میں دجال یا کسی کافر کا اختیار نہیں. یہ تو ایک علمی بات ہے. لیکن دجال آئے گا، اور جی وہ جو جنت جہنم تے آگ تے فلاں فلاں، وہ تو کنائی استعارے کا کلام ہے. انہیں کیا پتہ استعارہ کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے؟ تو مصنوعی جنت، تخیلاتی جنت اور تخیلاتی نار، اور یہ سارا اس کی شعبدہ بازی کا دکھاوا ہے. یہ منکرین حدیث اگر منڈی میں جائیں، وہاں کوئی شعبدے باز بیٹھا ہو جائے تو اس کو بھی سجدہ کریں گے. یہ بھی الہ بن گئی ہے. وہ چند 10 روپے کے 20 بنا کے دے دے، 2 روپے کے 4 دکھا دے اپنی شعبدہ بازی سے، تو یہ الو کے پٹھے اس کے بھی بیعت کر لیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فتنہ وحدت ادیان کے بعد فتنہ ہے انکار حدیث. یہ انکار حدیث والا فتنہ بھی ضلالت کا گٹر ہے اور جہالت کا گٹر ہے. انشاءاللہ آئندہ